یا گرین ٹیز بھی پلاؤ کائنڈلی ہمیں. ہاں حسن آج گولی کرا گیا ہے. کافی فار می برو. کافی آ رہی ہے انشاءاللہ آپ کے لیے. بلیک کافی انشاءاللہ. ابو سعد آپ ذرا مائک تھوڑا اوپر کریں, قریب کریں. اوکے از اٹ اوکے. یہ کیا ٹوٹ نہ جائے bro, ٹوٹ نہ جائے. یہ کیا سوچ کے آپ نے شرٹ لی تھی؟ برو ٹوٹ نہ جائے. ہاں نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلو یہ شرٹ برو کیوں زیادہ اچھی لگ رہی ہے برو؟ تھوڑا سا کلر جو ہے نا تھوڑا سا مناسب نہیں ہے, مناسب نہیں لگ رہا کلر مجھے. اچھا برو پاکستان گرین لا حول ولا قوت الا باللہ. برو لیکن ہر چیز جو ہے نا وہ سوٹ تو نہیں کرتی نا بیچ انسان. میں امپیورٹیز بھی نظر آ رہی ہیں بلیک بلیک. برو تاکہ نظر آنا لگے. اچھا آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں یعنی انوویشنز پہ. خوان رمضان ماشاءاللہ ماشاءاللہ 2022 اللہ we're in 2021. یس yes my feeling وہی ہے نا. فیلنگ وہی ہے exactly to alhamdulillah. It's been a year اور یقین کریں ایسا لگ رہا ہے جیسے کل کی باتیں ہیں. اللہ اکبر. اور لاسٹ رمضان جس سے ہم سیم آفس رائٹ اکٹھے تھے سب وہ سارا اٹ از ویری ناسٹیلجک ایز ویل. اینڈ 11th آر کے لیے جو میری ایکسائٹمنٹ تھی اور لوگوں کی جو الحمدللہ تھا وہ اٹ واز سپر امیزنگ ماشاء اللہ. سو لاسٹ ٹائم بھی بہت اچھا ایکسپیرینس رہا تھا, آپ کو یاد ہوگا آل نائٹ لانگ جس میں ہم سب آپس میں گپ شپ مارتے تھے. لوگوں سے زیادہ ہمیں فائدہ بہت ہوا تھا الحمدللہ. سو اس دفعہ بھی انشاءاللہ لوکنگ فارورڈ ٹو اے گریٹ 11th hour show انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ you know when you discuss these things we were not just doing a show every day if you remember. ہم شو تو کرتے تھے لیکن we were so much into whatever we were talking about, into the conversation right, the conversation کہ وہ نصیحت آپ نے لیے بہت زیادہ beneficial. ایگزیکٹلی کیا plans ہیں یار آپ لوگوں کے؟ پلانز پہلے تو یہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ الحمدللہ ویسے جب میں سنتا ہوں نا کہ صحابہ کرام وہ کہا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان, کہ رمضان تک پہنچ جانا ہی بڑی بات ہوتی ہے نا. تو کبھی کبھی نا بیک آف دا مائنڈ میں ایک چیز آتی تھی کہ شاید آخری رات تک کچھ پتہ نہیں ہے, یو نیور نو, شاید آپ نہ پہنچ سکو. یار مجھے آج نا دن میں ڈرائیو کرتے میں ذرا جا رہا تھا تو مجھے ویسے ایک سیکنڈ کے لیے نا آیا کہ یار مطلب ہم سوچ رہے ہیں کہ یار جیسے آج انشاءاللہ اور کافی آج ایکسپیکٹڈ تھا نا کہ روزہ ہوگا اور تراویح ہوگی, تو 2 سیکنڈ کے لیے ویسی اسپلٹ سیکنڈ ذہن میں آتا ہے کہ واٹ اف مغرب سے پہلے بندے اللہ. آج ایون ہم بھی رائڈ پہ نکلے تھے نا, جو ہارلی اونرز گروپ ہے ہمارا بھی, تو آج لاسٹ ایک رائڈ تھی بیفور رمضان نا. یہ 3 o'clock کے قریب آپ لوگ نکلے تھے. 3 o'clock I saw you. You saw us? وہ جو اسلام آباد کو سر پہ اٹھائے ہوئے نکلے تھے. آپ کی وائٹ ہیلمٹ میں نے پہچان لی تھی. اچھا تو وہ ہم جب نکلے نا تو آئی واز لائک یار دیکھ رمضان کل ہے, بہت سیف چلانی ہے کیونکہ خدا نہ خاصا. اور یو نو واٹ, آج while I was coming for تراویح with my wife, میری وائف بتا رہی تھی کہ توحا خان کل میری فار ریلیٹیو کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور کہتے ہیں ان کی فیملی والے کہتے ہیں ہم ان کو دفنا رہے تھے, یعنی رائٹ 1 day before رمضان she passed away and ان کو رمضان نصیب نہیں ہوا. سبحان اللہ. because we take it so for granted کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار ٹھیک ہے پہنچ جائیں گے اور سب کچھ ہو جائے گا, لیکن not every people make it. and you know ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے honestly. الحمدللہ میں ایک چیز شیئر کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ریا سے بچائے. آج نا میں نے سجدہ شکر کیا رمضان میں, جب انٹر ہوا نا میں اور میں زندہ تھا تو میں نے سجدہ شکر کیا. میں نے کہا یا رب الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, کہ تو نے رمضان میں داخل کروا دیا, اس سے پہلے موت نہیں دی الحمدللہ. مجھے یہ بتائیں کہ جب دین کی سمجھ نہیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی, لیٹس ڈسکس دیٹ, اس سے پہلے رمضان کیسا ہوتا تھا؟ Bro, رمضان was like you know all you can eat جو ہے نا ڈیلز. ہاں ساری ڈسکشن دوستوں کے ساتھ یہ ہو رہی تھی کہ افطاریاں اس دفعہ کہاں کرنی ہے اور سحریاں کب کرنی ہے یا کون سی کرنی. ویٹ لوز ایمبیشنز ہیں, ویکفل نائٹس, کرکٹ کھیلیں گے. آپ تو کرکٹ آن لائن ٹورنامنٹ آپ تو بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. میں اگر اپنی بات کروں, یقین کریں آئی واز ان کالج یونیورسٹی لائف میں, آپ بڑے جاہل تھے. ہم لوگ روزہ ہی نہیں رکھتے تھے برو. جی ہم لوگ روزے نہیں رکھتے تھے, اور سو مچ سو ہم لوگ دیکھا کرتے تھے کہ یار کون سے مال میں کوئی فاسٹ فوڈ کوئی آؤٹ لیٹ کھلی ہے, کیونکہ what they used to do is they used to close all the food outlets. ہاں بالکل. یہاں تک کہ جو بھی نان مسلم ہوتے تھے نا, they used to bring their stuff, اور جو ہے نا وہ پھر چھپ کے کھانا, اور یعنی کھلم کھلا کھا بھی نہیں سکتے تھے. تو ہم لوگ ہمارا کام کیا ہوتا تھا کہ ہم نے ڈھونڈنا کہ یار کون سی جگہ کھلی ہے, جتنی بھی دور ہوگی ہم جائیں گے. اچھا یہ تو سنو تو صحیح, اچھا سنو یو ای کی بات کرو یار, وہ ساتھ میں نکالیں. سنو تو صحیح نا برو. اس کے بعد اچھا دیکھیں, اچھا اس کے بعد ٹرانسفارمیشن ہے ابھی نہیں,
اچھا ہم لوگ ڈھونڈ کے تھک جاتے تھے, کوئی جگہ ملتی نہیں تھی, ایونچولی وہاں گروسری اسٹور میں گئے, لبن لے لی, میں بولا یار مزہ نہیں آ رہا, پھر ہم لوگ کہتے تھے نہیں چلو روزہ رکھ ہی لو آپ. دس از ہاؤ وی یوزڈ ٹو. سبحان اللہ یار آپ لوگ بہت جاہل تھے. اچھا ویسے الحمدللہ یہاں پہ یہ کلچر بڑا کم تھا یہاں پہ نہیں, پاکستان میں روزہ تقریباً ہر کوئی رکھ لیتا ہے جیسا بھی ہو, جتنا مرضی پڑھے نہ ہاں پڑھے, اچھا. باقی سارے روزہ رکھ لیتے. روزہ اگر کسی نے چھوڑا نا تو بہت بڑا وہ جیسے نا کلچرل چیز ہے نا, کلچرل چیز ہے. جیسے جمعے پہ کوئی جانا مس نہیں کرتا, فجر اس دن کی نہیں پڑی ہوتی اور عصر بھی مس کر دیتے ہیں, لیکن جمعے پہ لوگ غسل کر کے اور وہ جاتے ہیں. سبحان اللہ, اور بڑا کلچرل بن گیا اسلام. میں تو بڑا خیر ہنسی بھی آتی ہے کچھ پیرنٹس جو خود کبھی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے کچھ نہیں, لیکن بچوں کے اوپر نا اپنے بچوں پہ جمعے اگر مس کریں تو وہ جو سزائے اور ڈانٹ ہوتی, بندہ سوچتا ہے یار اب یہ نوبت آ گئی کہ تو نے جمعہ مس کر دیا یار. آئی اسٹل ریممبر کہ وہ نا جیسے صرف جمعہ فرض ہے. صحیح بات, گاڑی میں آپ جا رہے تھے تو کسی بندے نے نا ایسے دروازہ کھول کے ایسے سگریٹ باہر پھینکا نا رمضان میں, تو بڑا ایک دم سے ہوا لوگوں میں یار وہ سگریٹ, مطلب اس حد تک وہ تھا. صحیح بات, کوئی بندہ باہر کچھ بھی نہیں. یس وی آر بیک الحمدللہ, وی آر بیک. یس دیکھیں کیمرے کو بھی بات اچھی نہیں لگی آپ نے جو دیکھ لیں, آئندہ نہ کیجیے گا, یہ وارننگ ہے سر, یہ وارننگ ہے. اللہ کے خلاف وہاں سے پہلے کیمرہ میں سے والیوم جا چکی تھی. نہیں, یہ ابو سعد نے تار کھینچی نہیں تھی. So for those folks جن کو نہیں پتا کہ ابھی ہم کیا بات کرتے ہیں, we discussed کہ جاہلیہ میں ہمارا رمضان پہلے کیسا ہوتا تھا, and now we were coming to Abu Saad's house. یہاں سے ہو کے آئے وہ جو دینی ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں ہوتے, جو کہ میجورٹی آف our پاکستانی. برو ان کا میرا خیال میں نا بس وہ تراویح کا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ اچھے قاری کے پاس جائیں گے. تراویح کی نہیں ہوتی. مجھے نا ایک زمانے میں جب ہم دین پہ اترے نہیں تھے, لیکن اللہ ہلکے آ رہے تھے نا بھی آہستہ آہستہ, تو یہ تھا کہ یار ایک ماحول ہے, ایک ماحول. اچھا مجھے لگتا ہے 2-3 چیزیں جو ہوتی ہیں نا, جو آپ تھوڑا سا آگے جا رہے ہیں ویسے. تراویح نا تھوڑا ایکسٹرا ہوتا ہے. اچھا تراویح میں یہ ہو جاتا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ نماز پڑھنی 5, چاہے گھر میں پڑھے چاہے مسجد پڑھے چاہے جو بھی, اور دوسرا ہوتا تھا قرآن بس تلاوت کرنی ہے, قرآن ختم کرنا ہے. اب پورا دن بیٹھ کے نا ٹوٹکوں میں سپارے پڑے جا رہے ہیں, کوئی تفسیر نہیں, کوئی لیکچرز نہیں, کوئی علم نہیں, یا کوئی اس طرح ایکسٹرا نوافل نہیں. یہ ضرورت ہے کہ سحری سے پہلے اٹھ کے 2 رکعت ذرا نفل تہجد کے ٹکو جائے, اور باقی میں حال سے شاید قرآن ہوتا تھا نمازیں. آپ جو بات کر رہے ہیں نا, آپ تراویح تو بولی دین میں آنے کے بعد, میں ابھی آپ کو بتاؤں میجورٹی کے لیے جو تراویح بھی ہے نا, وہ بھی آپ کو پتہ ایک دم ختم ہو جاتی ہے تراویح. باہر جو تراویح ہو رہی ہوتی ہے نارملی, بہت کم مساجد ہیں ایسی جہاں پہ تراویح میں باقاعدہ ریسائٹر جو ہیں بڑے آرام سے اور تلاوت. لیکن تراویح میں بھی آپ دیکھیں جیسے 20 اکثر لوگ ہمارے یہاں 8 پڑھ کے جو نکلتے ہیں نا, وہ جو 20 والی میں 8 ہوتی ہے نا, وہ تو ویسے 20 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. اور گیمنگ زونز ہمیں یاد ہے کہ 8 کے بعد ہم ابا جی اگلی صف پہ ہوتے ہیں, پچھلے میں سلام پھیرا اور نکل کے گیمنگ کے لیے چلے گئے. تو یہ بیسکلی, لیکن الحمدللہ دیندار فیملی جو ہے نا. لیکن برو تراویح میں بھی آپ دیکھیں نا, ٹھیک ہے پہلے 10-15 دن تو تراویح جو ہے نا وہ ٹھیک رہتی ہے اسٹرینتھ مساجد کی, اس کے بعد وہ بھی ڈکلائن ہوتی رہتی ہے, اور پھر آخر میں دوبارہ رائز ہوتی ہے. سو یہ اچھا اب لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ یہ ان کے لیے سننا جو ہے نا پروڈکٹیو بھی ہو انشاءاللہ, کہ واٹ شوڈ وی بی ڈوئنگ دس رمضان, اور ہمارے گولز اور ٹارگیٹس کیا ہیں. آپ لوگ شیئر کریں, میں بھی شیئر. سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ تراویح 8 پڑھنی ہے یا 20 پڑھنی ہے. دس از دی موسٹ فریکوینٹلی آسکڈ. ٹائم بہت ضائع ہوگا. ایف اے کیو یار پڑھیں انشاءاللہ, بس نفل سنت سمجھ کے پڑھیں 8, باقی نفل سمجھ کے پڑھیں. زندگی اور موت کا اس کو نہیں بنانا چاہیے. ہاں نہیں بنانا چاہیے. تو آپ اسٹارٹ کریں, آپ کا پلان اس منتھ کا. یار آئی ووڈ یو نو اسٹارٹ ود سلیپ مینجمنٹ بڑی ضروری ہے اس رمضان میں. یعنی the whole year he couldn't sleep, so this Ramadan لوگ سمجھ رات میں ایسے یہ کروں سب سے بس سلیپ. ویسے بھی گرمی ہے, سحری کرو اور سوتے رہو. Sleep takes the most of your Ramadan. میں کہہ رہا ہوں کہ manage your sleep well. آپ کٹ ڈاؤن کریں, یہی بات ہے, بجائے کہ آپ جو ہے نا فجر کے بعد بھی زور تک سوتے رہیں اور پھر تراویحوں کے بعد بھی آپ فجر تک سوتے رہیں, تو بجائے کہ آپ سلیپ, کیونکہ سلیپ اگر آپ نے مینیج نہ کی نا, بیکاز یور روٹین گیٹس ڈسٹرب. نو ڈونٹ تھنک کہ میری جو رمضان کا اسکیجول ہے وہ نارمل ڈیز کی طرح رہے گا. نو اٹ ول گیٹ ڈسٹربڈ, کیونکہ تراویح ہے, اس میں وہ سب کچھ ہے. تو مینیج یور سلیپ. اور آئی تھنک اس میں سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ پاور نیپس لیں, پاور نیپس ریڈیوس کریں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سلیپ کے نا مینلی 5 سائیکل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 1 از ویئر یو آر یو نو کانشیس بٹ یو آر گوئنگ ٹو سلیپ. نمبر 2 از ویئر یو گیٹ آؤٹ آف کانشیسنیس, ٹھیک ہے, یو آر انکانشیس, ٹھیک ہے, اور سب کانشیس پرابلی. 3 اور 4 ہوتے ہیں جس میں آپ ڈیپ سلیپ میں چلے جاتے ہیں. اینڈ 5th سائیکل از REM, ریبٹ آئی موومنٹ, ٹھیک ہے. یا تو آپ 20 منٹ کی سلیپ لیں یا پھر آپ لیں 1.5 گھنٹے کی سلیپ. کیونکہ اگر تو آپ شروع میں سائیکل میں اٹھ جاتے ہیں یا اینڈ کے بعد سائیکل جب کمپلیٹ تب اٹھتے ہیں, یو فیل فریش.
जब आप बीच में उठते हैं ना ड्यूरिंग डीप स्लीप और REM, तब आप ऐसे उठते हैं तो ऐसे सो रहे होते हैं, कांप रहे होते हैं आपका, क्योंकि आई मूवमेंट हो रही होती है. तो इस तरह से करें मेरे ख्याल में. स्टार्ट इसको समझने के लिए आप मी बैंड खरीद लें. मी बैंड खरीद लें. वैसे एक बड़ी अच्छी है, एक बड़ी सी वेबसाइट है sleepti.me. अच्छा, स्लीप टाइम, sleepti.me. अच्छा, ये आप अपना स्लीप टाइम उसमें लिखेंगे कि मैं इस टाइम से इस टाइम सो रहा हूँ, तो मुझे किस टाइम उठना चाहिए ताकि मेरा सर्कल कंप्लीट हो जाए. एंड दैट वेबसाइट टेल्स यू कि आपका सर्कल इस टाइम कंप्लीट हो रहा है. फिर दूसरी बात मेरे ख्याल में ये है कि रमज़ान, यू नो, वी आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट्स. दूसरी बात से पहले आप मुझे स्लीप के बारे में ये बताएं. मैं अभी चंद दिनों पहले सोच रहा था, अरब कल्चर भी बहुत ज़्यादा है कि उसमें स्कूल्स भी ऑफ हो जाते हैं, सब कुछ ऑफ हो जाते हैं, लोग सारा दिन ना सोते हैं. एग्जैक्टली, रातों को वो तो सोते नहीं बिल्कुल. क्या रोज़े का, इफ वी गो बैक टू द टाइम्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या रमज़ान को सो के गुजारना चाहिए सो दैट भूख ना लगे, गर्मी ना लगे और कोजी रह के आप वो दिन का मैक्सिमम हिस्सा गुजार लें और अफ्तार टाइम के पास गुजरें? इज दिस द ऑब्जेक्टिव? वैसे जो हमारा वो था ना कि जो लोग मीडियोकर, जो कल्चरल मुस्लिम्स होते हैं, ट्रेडिशनल मुस्लिम्स, उनमें ये क्वालिटी, इनमें ये चीज़ थी कि ज़्यादातर रोज़ा सो के गुजार लो, कि पता ही ना चले. कर दो अफ्तार तक सीजन. हाँ, उठते ही अफ्तारी का टाइम आ जाए, यानी जोर स्किप कर लो, असर करीब 5:30 लेट वाली असर पढ़ के और फिर सीजन भी देख लो या फ़ोन यूज़ कर लो और अफ्तारी हो जाएगी. मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो ना ऑफिस में, ऑल्दो ऑफिस वाले जल्दी छुट्टी दे रहे होते हैं ना, जैसे अगर 6 बजे अफ्तारी का टाइम है तो 4 बजे ऑफ हो रहा है, तो वो कहते थे यार बॉयज सारे ना कि 4 से ना, और हर किसी ने अपने घर के जाने का टाइम निकाला होता था. अगर 6 बजे अफ्तारी, उसको है ना कि मेरा हाफ एन आवर में घर पहुँचूंगा, तो 5:30 तक गेमिंग करेंगे हम लोग ऑफिस में बैठ के. सारा नेटवर्किंग की भी होती थी वो ना, हर बंदा उस लिहाज से गेमिंग करता कि मैं बिजी रहूं, टाइम किल हो जाता है. जैसे ही घर लैंड करूं साथ ही रोजा खुल जाए ताकि मुझे वो. सो दिस इज एक्चुअली फॉर आवरसेल्व्स, फॉर माय सेल्फ टू स्टार्ट विद. क्या रोजे का जो मकसद है, इट इज वी शुड बी मेकिंग न्यू वेज टू किल आवर टाइम? ऑब्वियसली नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. बल्कि वी शुड बी, देखिए बात सुने, वी ह्यूमंस आर डिजाइन इन अ वे कि जिसमें आप मालदीव्स के आइलैंड पे चले जाएं एंड यू डू नथिंग देयर, you will feel bored. आप बैठे हुए हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, you will feel bored. When you feel bored, you will feel, you know, You'll feel sleepy. bad आपने and you'll आपको feel ठीक है sleepy, यार, right? चलो यार. So doze off. Maldives के आइलैंड पे भी जाके you need to have some activity. हमें कुछ करना होता है. We humans are created in a way. We have slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. रमज़ान में भी we need to do something. अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो we'll feel bored and we'll sleep, और ये अपना टाइम किल करना शुरू कर देंगे. So मैं कहता हूँ कि अपनी मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग जो रूटीन्स हैं, जैसे हमारी हैबिट्स हमारी रूटीन्स मेक करती हैं, और रूटीन्स फॉलो करना सबसे आसान होती हैं. जो आपकी रूटीन होती है वो सबसे, किसी की इंसान की रूटीन अगर आप उसको दे देना अगले बंदे को, ये फॉलो करें, इसलिए सबसे आसान है कि मैं उसकी रूटीन फॉलो करना शुरू कर दूँ. तो मेरे ख्याल में आप उसमें देखें कि फजर के बाद मैं जो सो रहा हूँ, हाउ अबाउट adding 30 minutes of Quran after Fajr, and how about adding इशराक as well with Fajr. और जो मैं ये इशा के बाद सो रहा हूँ और सहरी पे उठता हूँ, how about waking up 20 minutes before सहरी and praying 2 rakats of Qiyamul Layl. How about that? So review your schedules and routine. इससे क्या होगा कि जो लोग ज़्यादा फिर सो रहे होते हैं, शायद उनको रमज़ान का इंट्रोडक्शन ही नहीं होता, शायद इबादत का नहीं पता होता कि ये करनी चाहिए, कितना रिवॉर्ड है, ये कॉन्सेप्ट्स नहीं होते. मेरा ख्याल में वैसे लोगों को पता होता है कि रमज़ान बड़ा कमाल का शहर आ गया और रिवॉर्ड बहुत है, लेकिन उनको ना समझ नहीं आती शुरू कहाँ से करें, ख़त्म कहाँ पे करें. आई थिंक दोनों चीज़ें, दोनों चीज़ों से दोनों अपनी जगह ठीक है. मैं हंसे दोनों, हर किस्म के लोग हैं. देयर पीपल जिनको पता भी है शायद, और वो कुछ सुस्ती के मारे बिकॉज दे हैवंट रेड अबाउट इट, और अब जैसे हम रिमाइंड कराते हैं ना अपने आप को, मतलब हम सब ने भी, शायद मैंने भी खुद अपने दोबारा से ना रमज़ान रिलेटेड अपने आप को थोड़ा सा पंप करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ सुनी कि ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल दोबारा से, वो ज़्यादा चीज़ सुनी भी होती है, बट अक्सर वो जब आप सुन लेते हो देन यू आर मोर मोटिवेटेड to plan your Ramadan in a much better way, to be super productive, और अपनी एफर्ट ज़्यादा लगा. अगर आप वो चीज़ नहीं करेंगे ना, कर क्या सकते हैं, एक बंदा चाहता है, एक बंदा अगर आपको सुन रहा है वो कहता है कि यार मैं करना चाहता हूँ, मुझे समझ दे रही मैं क्या करूँ, व्हाट डू यू सजेस्ट, क्या करना चाहिए? यार मैं अपना 1-2 चीज़ें पॉइंट्स जो मैंने सोचे हुए थे, कुछ चीज़ें जो मैं काफ़ी अरसे से करना भी चाह रहा था ना, जैसे आई वांटेड टू इम्प्रूव माई सलाह. मैं अपनी नमाज को ना बहुत इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ. सो आई हैव प्लान्ड अ फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग देम, कि मैंने यार ये कुछ 1-2 बल्कि इनफैक्ट कोर्सेज भी हैं, कुछ दुआज हैं स्पेशल, 1-2 बुक्स हैं. तो मेरा है कि मैंने इंशाल्लाह डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा वो करना है, अपनी नमाज, ताकि बाय द एंड ऑफ रमज़ान मेरी नमाज में एक वो खुशू और खुजू वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आई हुई हो, अगला साल कम से कम अगले साल मज़ा आए नमाज पढ़ने में. उसी के साथ फिर आप ऑब्वियसली कुरान को ऐड करते हैं, कुछ पोर्शन एक हिफ्ज़ का रखा हुआ है
کہ یار تھوڑا سا یہ پورشن حفظ کر لیا, کچھ سورہ جن کو اسپیسیفکلی جن کی تفسیر پڑھنی ہی پڑھنی ہے, لازمی ڈیٹیل میں جانا ہے, تو اس طرح کی کچھ ٹاسک ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن, انڈیویجول ٹو انڈیویجول, جو نیڈ ہے نا, جو ہاں اس کی نیڈ ہے نا. اگر نماز بہت اچھی ہے تو شاید وہ قرآن پہ یار ایکچولی نہیں, میں یہ فیل کرتا ہوں برو کہ جیسے آپ نے بات کی نا کہ بہت سارے لوگوں کو نا دیکھیں ایک سرسری سا پتہ ہے. اگر آپ کو پتہ ہو نا کہ فار ایگزامپل اف یو آر انٹو آئی فون فار انسٹنس, اور آپ کو پتہ ہے کہ یار دیر از اے ڈیل گوئنگ آن کہ جس میں آپ کو ود ون آئی فون یو گیٹ یو نو اندر ون فار فری فار انسٹنس, تو آپ ایک لمحہ نہیں لگائیں گے. اور یہ آفر میرا نہیں خیال پہلے کبھی آئی ہے یا آئی ہے نہیں آئی, اور آپ سو مچ سو آپ خود تو اس آفر کو اویل کریں گے, اور آپ اس کو پھر اپنے جو آپ کا فیملی اور فرینڈ سرکل ہے نا اسے بولیں گے یار تم لوگ کدھر بیٹھے ہو, دیکھو یہ ہو رہا ہے, آپ اس کو شیئر کریں گے. سو واٹ آئی فیل کہ دیکھیں لوگوں کو سیریسلی واٹ آئی فیل, آئی مائٹ بی رانگ, لوگوں کو نا رمضان کی امپورٹنس کا پتہ نہیں ہے. اب دیکھیں نا حدیث ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ کل عمل ابن آدم لہ, یعنی جو بھی ابن آدم کا عمل ہے نا اس کے اپنے لیے ہے. دیٹ عمل از فار ہز اون بینیفٹ, اس کے لیے اپنے لیے بینیفٹ کے لیے. پھر آگے جا کے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ان الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ لیکن جو روزہ رکھتا ہے نا, پھر وہ آگے ڈیٹیلز ہیں روزے میں کیا کرنا ہے, واٹ آر دا ڈوز اینڈ ڈونٹس. روزہ جو رکھتا ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اس کو میں عموماً میں اپنے لیے آن اے پرسنل لیول میں اسے سمجھتا ہوں. فار ایگزامپل کہ اف آئی ایم این امپلائی آف دا بگیسٹ کمپنی, لیٹس سے ٹیسلا ہے, گوگل ہے, مائکروسافٹ ہے فار انسٹنس, اور میں نے مائکروسافٹ کے لیے یا امیزون کہہ لیں فار ایگزامپل, میں نے کوئی ایسی کوئی نئی چیز انوویٹ کی ہے جس سے ان کا بزنس یعنی 2-4 گنا بڑھ گیا ہے, سیلز یعنی میسو. اب آپ مجھے بتائیں, یہاں پہ بل گیٹس بیٹھا ہوا ہے اور پوری اپنی کمپنی میں مجھے بیچ میں بٹھاتا کہتا ہے کہ یار تو نے بڑا زبردست کام کیا ہے, اب میں تجھے اس کا ریوارڈ دوں گا. I might be expecting کہ ٹھیک ہے he might give me a Ferrari اور a Lamborghini, یا مجھے بیچ سائڈ میں ایک پیلس دے دے گا اور یہ تو انجوائے کر یار, اپنی شان کے مطابق دے گا وہ. اب وہ مجھے بتائیں جب ہمارا رب فرما رہا ہے کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا اپنی شان کے مطابق, یار یہی یقین کرے ہمارے لیے روزہ رکھنے کے لیے نا it's more than enough. ایگزیکٹلی, ہمیں پتہ نہیں ہے برو. تو یہ اسی طرح رمضان کے سٹارٹ ہوتے ہی نا اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں اور وہ اناؤنسمنٹس کرتے ہیں اور کہتے ہیں, ایک بندہ ایک فرشتہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر, اے خیر کو پانے والے مزید ایفرٹ کر اور جان مار آگے بڑھ, و یا باغی الشر اقصر, اور اے شر کو پانے والے اب تو رک جا, اب تو تھم, اب تو شیطان ہی بند ہو گیا. یار یہ جو باتیں جس طرح یہ آپ جس طرح سے بھی بتا رہے ہیں نا, یہ جو آپ کی ایک تو نمبر 1 بات ہے جو, اور جو لہجہ ہے, جو طریقہ ہے, آپ نے کبھی ٹی وی پہ یہ دیکھا ہے ایسی کوئی بات؟ نہیں برو, I've never seen it like this. رمضان نہیں, ابھی بھی اگر آپ دیکھیں بہت پلان سا اور بڑا فیک سا ہوتا ہے یار. میں یہ کہتا ہوں فیک بھی چھوڑیں, ابھی آپ دیکھیں کہ کتنے یوٹیوب شوز نئے جو ہے نا, یہ جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں ہمارے, they have started new shows in Ramadan. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ شوز رمضان سے متعلق ہے؟ نہیں, they might be gaming shows or you know general kind of no, for example, nothing to do with Ramadan, just a time pass kind of stuff. ویسے یہ فیلنگ ہے, عام فیلنگ ہے کہ رمضان میں لوگ فری ہوتے ہیں, بہت ٹائم ہوتے ہیں, تو اس لیے رمضان میں موویز اور سیزن ریلیز ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے میری یونیورسٹی میں بہت سارے دوست تھے جو رمضان میں اپنے پورے جو ہے نا 25 ایپیسوڈ کے سیزنز جو ہے نا کمپلیٹ کرتے تھے ساری رات. آپ کو مطلب جتنے یہ ٹورنامنٹس ہوتے ہیں یہ افطاری کے گھنٹے بعد شروع ہوتے ہیں اور سحری کے گھنٹے سے پہلے تک ختم ہوتے ہیں. ہاں, میں ایک پولیٹیشین سے ملا, وہ بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے رمضان میں اتنے جو ہے نا وہ فٹ بال کی ٹرفس کھولے ہیں اور وہ کھولے ہیں. لڑکے پہلے رمضان میں گلیوں میں کھیل رہے تھے, اب وہ آ کے ادھر کھیلتے یار. اس کی میں نے کہا میں تجھے اچھا میری اچھا اس کا وٹنس میں ہوں برو. اب دیکھیں ہم لوگ چاہے کہتے ہیں فار ایگزامپل مڈل ایسٹ کی آپ نے بات کی نا, اٹس ٹرو کہ وہاں پہ جو لڑکے ہیں نا وہ ساری رات اٹھے رہتے ہیں اور کھیل کود فٹ بال وغیرہ کھیلا. یہاں کی بات مجھے بڑی امیزنگ لگی, شوق بھی لگا. ہم نے وہ جو کلب میں کھیلتے ہیں نا فٹ بال, ہم نے کہا چلو یار ہم لوگ ابھی سے نا وہ ٹائمنگز بک کر لیتے ہیں. ہمیں وہ فٹ بال کا جو وہ آنر تھا نا گراؤنڈ کا, کہتا ہے سر رمضان میں ہم بکڈ ہیں, آپ
بھول جائیں. اللہ اکبر یار. تو صرف مڈل ایسٹ کی بات نہیں برو, ادھر بھی یہی ہے. حالانکہ آفس سے چھوٹی ٹائم ملتی ہے کہ تھوڑی عبادات پہ فوکس کریں لوگ نا, بولتے ہیں آپ کو رات کو نہیں ملے گا, رات کو نہیں ملے گا عبادت کا. تو لگ ایسے رہا ہے کہ رمضان جو ہمارا نارملی یہاں پہ آتا ہے نا, دیٹ از اونلی ٹو ڈو ان مائنڈس آف پیپل, دیٹ از اونلی ٹو ڈو ود کنٹرول کرنا. مین آبجیکٹیو از کہ یار بس نہیں کھانا, آپ نے اتنے سحری کے وقت کچھ کھا لینا ہے اور افطاری تک کچھ نہیں کھانا, یہ آپ کا مین آبجیکٹیو, باقی کسی چیز سے نہیں بچ. اللہ بہت سارے لوگ اچھا ہم ویسے ڈونٹس بتا رہے ہیں, ڈونٹس لوگوں کو کہ یہ آپ میں مسئلے ہیں, کریں کیا, کریں کیا, آئیڈیاز دیں ان کو, کریں کیا. they want to. اچھا سمجھ آ گئی مجھے, تسی سانو بڑا مجھے ایسا لگتا ہے کہ سمجھ بھی نہیں آئی ہمیں ابھی تک. اچھا ہاں نا, مجھے تو میں سمجھتا جو ہماری آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے نا, ان کو سمجھ کچھ نہ کچھ نا وہ چاہتے ہیں. مجھے بھی یہ فیلنگ ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں نا ان کو اتنی سمجھ ہے کہ اگر وہ دیکھ رہے ہیں اتنی سمجھ ہے کہ کچھ تو کرنا چاہیے. چلے الحمدللہ, میں یہ اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ میں نے ویسے ہی آزمایا ہے, اسٹارٹ ود لٹل اینڈ بیسک تھنگس. اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہی اعمال زیادہ جو ہے پسندیدہ ہیں نا, جو کہ تھوڑے اور ہمیشگی کے ساتھ. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ڈیلی 5 اپنا رول بنائیں یا اپنا کچھ نا. میں آپ کو نا اسٹرانگلی سجیسٹ کروں جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ یار ڈو ناٹ کلٹر یور اسکیجول ود سو مینی تھنگس. یہ بھی کرنا ہے, ہر چیز ڈال دی ہے, بیسکس رکھیں اور اپنی جیسے فار ایگزامپل اپنا ارادہ کریں. مطلب واٹ ڈو یو وانٹ ٹو سے وین رمضان اینڈس. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یار مجھے میرا رب مل گیا ہے, بس مجھے میرا اللہ مل گیا, کچھ ٹارگیٹس ہوں. میں اپنے رب سے نا جو قریب نہیں تھا نا پچھلے 20 سالوں میں 25 سالوں میں نے رب کو پا لیا. یا مجھے قرآن سے نا وہ جو لذت, جو حلاوت الایمان تھی نا, وہ مجھے ملنا شروع ہو گئی ہے. یا مجھے لاس کنیکشن تھا. میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا بگیسٹ اچیومنٹ, دس از دا آبجیکٹو. یہ سب کا یہی آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ بائی دا اینڈ آف رمضان میرا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو رشتہ ہے نا, یار جو میرا تعلق ہے, وہ دیٹ شوڈ بی ایپک. مطلب وہ ایک مجھے ایسی چیز, اگر کسی اکثر لوگوں نے زندگی میں کبھی نہ کبھی ایکسپیرینس کی ہوتی ہے, ایون جتنا مرضی گناہ گار آدمی نے جو پہلی دفعہ اچھی سے نماز پڑھی ہو نا, تو اس کا ایمان نا کہاں سے کہاں پہنچا ہوتا ہے. شیخ ہم سے بھی کبھی گناہ ہو جاتے ہیں نا, اللہ اکبر. مجھے جو سب سے زیادہ جو شرمندگی ہوتی ہے نا اور جو مزہ بھی آتا ہے, اٹس مکسچر آف بوتھ, کہ جب گناہ ہو جائے نا اور پھر اس کے بعد انسان وضو کرے اور 2 رکعتیں پڑھے, اور 2 رکعتوں میں بھی ابھی ظالم نے گناہ کر کے اٹھائے یا گناہ کیا, کوئی بھی گناہ, کسی کی غیبت ہو گئی, کسی کیا ہو گیا, کوئی غلطی ہو گئی, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. جیسے ہی انسان اللہ اکبر کہتا ہے نا اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ اس گناہ گار کو بھی نا جواب دے دیتے ہیں. یار جس فیلنگ کہ میں اتنا ظالم ہوں اور مجھ سے اتنا گناہ ہوا اور رب العالمین مجھے دیکھ رہے تھے, میں نے گناہ کیا اور پھر بھی کہہ رہے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. تو اس میں ایک اور بڑی فیلنگ آتی ہے نا, ویری امیزنگ از دیٹ کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے بعد مجھے توفیق دی ہے کرنے کی. دس از ویری. شیخ بات سنیں, میں آپ کو دھوکہ دے دوں, میں نے آپ کے جو ہے نا کروڑ روپے انویسٹ کیے ہوئے تھے اور میں نے فار ایگزامپل آپ کو میں کھا کے نکل گیا, ٹھیک ہے, اب میں آپ کو کال کروں, آپ کا میرے دوست ہے, میرے جگر نے مجھے یاد کر لیا, کیسا ہے یار, فٹ ہے, اللہ یعنی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور باقی نے بغاوت کی ہے انسان نے, اللہ اکبر, اور انسان کہنا الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف. یعنی دس فیلنگ کہ یا اللہ تو مطلب the doors are open کہ اللہ اتنا واسع, اللہ کا نام ہے یا واسع یا اللہ. واسع کیا ہے اور وہاب کیا ہے, یہی تو ہے. وہی ہمارے شیخ جو بتا رہے تھے نا کہ یہ آپ کو حافظ قرآن مل جائیں گے, آپ کو حافظ الحدیث مل جائیں گے, آپ کو حافظ لغت العربیہ مل جائیں گے, آپ کو حافظ صرف و نحو مل جائیں گے, آپ کو نہیں ملیں گے تو حافظ اسماء و صفات نہیں ملیں گے. اللہ کے نام جو پہلا سبق تھا, پہلی کلاس تھی. تو I want to spend this Ramadan differently. I think it's fine. ٹھیک ہے نا, اٹس فائن. ابو سعد آپ کنٹینیو کریں. اچھا, تو برادر آئی واز سیئنگ کہ یو نو آن این انڈیویجول لیول اگر میں اپنے بارے میں جو ہے سوچتا ہوں نا, تو جیسے دیکھیے الحمدللہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی آبجیکٹیو آف رمضان, کیسے بات کی جائے. یار ہمارے رب, اب دیکھیں نا ہمارا رب, یعنی دیر از نو سبحان, یعنی تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. کیا ہے جیسے آپ نے اسماء اور صفات کی بات کی ہے نا, اگر مجھے پتہ ہونا تقوی, اچھا بیسیکلی تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے یار, کوئی بھی چیز جو بری ہے نا. اب دیکھیں کتنی زبردست ابی بن کعب اور حضرت عمر تھے, اور حضرت عمر پوچھتے ہیں ابی بن کعب سے کہ یا ابی what do you mean by تقوی, کیا what is your understanding about تقوی. کہتے ہیں کہ یا عمر have you ever been to a path which is full of thorns
کانٹے دار جو ہے پیسج ہے. اور ہیو یو ایور بین دیئر؟ کہتے ہیں بالکل میں گزرا ہوں ایسے راستے سے. واٹ ڈیڈ یو ڈو؟ کہتے ہیں میں نے اپنے کپڑے کو سمیٹا اور میں بچ کے چلا تاکہ مجھے کوئی نقصان نہ ہو جائے, نہ میرے کپڑے کو نہ مجھے ہو جائے. دیٹ از تقویٰ. یعنی ہم اس دنیا میں آئے ہیں نا برو, رمضان غیر رمضان, آپ نے بچ کے چلنا ہے. صحیح بات ہے. آج کا دن ہے, آج کی رات بھی آپ نے بچنا ہے, برائی نہیں کرنی ہے آپ نے. اب رمضان ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے. اگر مجھے اپنے رب کی صفات اور اسماء کی آپ نے بات کی ہے, وہ واسع ہے, وہ بصیر ہے, وہ سمیع ہے, وہ خبیر ہے. واللہ آئی ایم ٹیلنگ یو, بندہ کام جانا چاہیے اپنا. اگر فار ایگزامپل اگر بندے کے دل میں خیال بھی آ رہا ہے نا کہ let me just take up my mobile, let me just go to a particular website or let me just search, یقین کریں کانپنا چاہیے بندے کو. ایون عمر بن عبداللہ بن عمر جا رہے تھے نا, تو جاتے جاتے ان کو بھوک لگی, انہوں نے ایک چرواہے سے کہا کہ ہمیں بکری دے دو. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, یہ میری بکریاں نہیں ہیں, یہ تو میں ڈیوٹی دے رہا ہوں, میرے مالک کی بکریاں ہیں. تو انہوں نے ٹیسٹ کیا, انہوں نے کہا کہ خیر ہے کیا ہوتا ہے, تو دے دیں ہمیں ایک. تو کہتے ہیں مالک کو میں کیا کہوں گا؟ انہوں نے مالک کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا. کہتے ہیں فماذا اقول للہ, اللہ کو میں کیا کہوں گا پھر, یہ تو بتائیں. یعنی ان کے دل, اصل میں تو ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے. اصل بات یہ سب کو پتہ اللہ بڑا ہے, آپ کے دل میں اللہ کتنا بڑا ہے. رمضان فکبر, اللہ اکبر. تو رمضان جو ہے نا, میں سمجھ اٹس اے لائف چینجر گائے. رمضان از اے لائف چینجر. مجھے یاد ہے اللہ اکبر, میں بتاؤں میرے لیے نا وہ جنوری 1 چیزیں میٹر نہیں کرتی. میرے لیے رمضان چیزیں میٹر کرتی ہیں. میں اپنی لائف کو نا اور اپنی چیزوں کو, اپنی دعاؤں کو نا, کیونکہ مجھے رمضان میں اپنی دعائیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں پرانی بکس میں اور یاد ہوتی ہیں اور سارا. کیا ہی باتیں ہیں نا, علماء اور شیوخ کی زندگی. نہیں کیا جنوری ٹو جنوری یعنی یار آپ لوگوں کو بھی نا رمضان الى رمضان, یار آپ لوگوں کو بھی نا لاسٹ رمضان یاد ہوگا کیا کچھ کیا تھا ہم نے, اور اس رمضان یاد ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ان کو جنوری سے جنوری بھی یاد ہوتا ہے. پھر تو امت سے باہر ہے. تو میں ریئلائز کروں نا, اللہ اکبر, صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں کہتا کہ میں ریئلائز کروں نا کہ رمضان میں the first thing we have to realize 3 سال پہلے ایک رمضان میں میں نے 3 یا 4 سال پہلے دعا کی, اللہ رزق میں وسعت دے, اللہ رزق میں, میری جو کچھ دعا میں سے ایک تھی کہ رزق میں وسعت دے. پھر ابو سعد آ گیا. پھر ابو سعد تو نہیں آیا, پھر ابو سعد آیا تو شکر ہے, وہ تو بہت ہم 3 سال پہلے ملے ہوں گے برو. نہیں انہوں نے مانگی تھی, ان کی زیادہ قبول ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے نا وہ دیا اگلے رمضان میں. آنیسٹلی بتاؤں, اگلے رمضان میں آئی ایگزیکٹلی ریممبر کہ لاسٹ رمضان میرے پاس کتنا کچھ تھا اور اگلے رمضان میں کیا تھا. اچھا اس رمضان میں نے وہ دعا نہیں مانگی, پھر میں نے مانگی کہ اللہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات, اللہ نیکیوں کی توفیق دے, نیکیوں کی توفیق دے. اس میں پھر جو دین کا کام کیا, اور اگلے رمضان یعنی لاسٹ ایئر, میں حیران ہوتا ہوں کہ پچھلے رمضان اور لاسٹ ایئر کا جو رمضان تھا اس میں کتنا پھر ڈفرینس آیا. اچھا لاسٹ رمضان میں ایک دعا کر رہا تھا کہ اللہ بائک دے, اور آپ کو یاد ہے کہ ہم 11th آور کے بعد ہم بائک کو یہاں پہ, I used to convince you to, یاد ہے آپ کو, یاد ہے ہم یہاں پہ بیٹھ کے ہم بائک کا سوچتے تھے اور سارا. واللہ I was چلا جاتا کون لوگ ہیں, کہاں سے آ جاتے ہیں یہ, توبہ سارا مزہ خراب کر دیا. میں I was imagining کہ اللہ تعالیٰ نے لاسٹ رمضان ہم بائک کو دیکھتے تھے اور اس رمضان اللہ تعالیٰ نے دے دیا. یعنی ہر ایک چیز جو رمضان اب اس رمضان نا انشاءاللہ تقوی کی دعا کرنی ہے. وہ تو ہر سال جیسے رہی, لیکن اس وقت فوکس زیادہ کرنا کہ اللہ تقویٰ دیتے, اب تقویٰ دے دے, تاکہ ہم نا انشاءاللہ اس کو اصل جو چیز ہے نا وہ اللہ کا تقویٰ ہے. آئی وانٹ کہ ہم لوگ سارے نا, جیسے آپ اسپیشلی شیخ علی, آپ بھی سارے مطلب اپنے اپنے کچھ جو بھی گولز ہیں اور ہم نے کیسے پلان کیا ہے ان کو اچیو کرنے کے لیے, میں بھی کچھ پوائنٹرز جو لوگ سن رہے ہیں ان تک ضرور پہنچائیں, تاکہ ان کو آئیڈیا ہو کہ اچھا یار یہ اگر لوگوں نے گولز بنائے وہ پھر اپنے. چل میں اسٹارٹ کرتا ہوں, آپ لوگ بھی بتا دیں, ایڈ کرتے جائیں. میں وہ کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل رائٹ یور اسکیجول, میک آپ نا اپنے 30 یا جو بھی چیزیں ہیں اپنے ٹو ڈو لسٹ بنا لیں کہ آپ نے یہ کرنی ہے, اور ناٹ ٹو ڈو لسٹ ہی بنا لیں. فار ایگزامپل اپنے اسکیجول میں لکھیں گے وین ایور یو ہیو ٹو ویک اپ, آپ کیا کریں گے, آپ نے سورہ آل عمران پڑھنی ہے, وہ جو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ آپ نے آیات تلاوت کرنی ہے, اور آپ نے صدقہ دینا ہے اس کے بعد, یعنی روزانہ گیو سم تھنگ ان صدقہ.
اور فار ایگزامپل آپ نے اشراق پڑھنی ہے اور اس سے پہلے آپ نے مسواک کا استعمال کرنا ہے. یعنی سبحان اللہ, آج میرا جو واش روم تھا جو میرے اپنے میں نے کافی عرصے بعد آج مسواک نکالی. تو آئی واز لائک میں پہلے ہی پچھلے مہینے کیوں, حالانکہ پڑھی تھی میرے پاس, میں نے جو کہ لکھا تو مجھے یاد ہے کہ مسواک نکالنی ہے, حالانکہ پچھلے مہینے میں میرے پاس نہیں تھی وہ مسواک, حالانکہ ڈرا میں پڑھی ہوئی تھی. تو وین یو رائٹ آؤٹ تھنگس, فار ایگزامپل ایک چیز ٹپ ہے, رات کو سونے سے پہلے یا جب بھی آپ سو رہے ہیں وضو کریں اور 2 رکعتیں پڑھ کے سوئیں, اور وضو کی حالت میں سوئیں. فجر ظہر کے جو آپ 4 جو پہلے پڑھ لیں 4 سنتیں ہیں, 4 بعد میں بھی پڑھ لیں, اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے. یہ فضیلت آتی ہے. عصر کی نماز فرض سے پہلے 4 نوافل ہیں جو پڑھ لیتا ہے, اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت واجب ہو جاتی ہے. عشاء کے بعد جو 4 فرض ہیں, اوتھنٹک حدیث میں آتا ہے کہ اس نے 4 عشاء کے بعد فرض کے بعد جو 4 سنتیں ہیں, جس نے وہ ادا کی اس نے ان کو ایسے ادا کیا جیسے لیلۃ القدر کی رات میں ادا کیا. سو وی نیڈ ٹو, اچھا پھر ہیلپ یور فیملیز. اچھا پھر نا اپنا چیک رکھیں کہ اپنے آپ کو ریٹ کریں کہ ڈڈ آئی یوز سوشل میڈیا ٹوڈے. اگر تو آپ کو اپنے آپ کو 1 دے رہے ہیں مینس کہ الحمدللہ آپ نے کم یوز کیا, اگر آپ 10 دے رہے ہیں مینس آپ نے زیادہ یوز کیا. یہ آپ نے جو بات کریں نا یہ بہت اپروپریٹ ہے, لیکن یہ ایک خاص قسم کے لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں. کچھ دوسرے طرح کے لوگ جو کسی اور لیول پہ ہوتے ہیں ان کے لیے اگر صرف ایسے اعمال ہونا اور بیسک فاؤنڈیشن نہ ہو تو عمل بھاری ہو جاتا ہے کبھی کبھی. ٹھیک ہے, ایک لوگوں کے لیے فرائض پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائمز, یو نو. یہ تو آپ سنت کی اور پھر ایکسٹرا سنت کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ آپ جیسے ایک کائنڈ آف اپنا چارٹ سا بنایا ہوا ہے اور ٹریک کر رہے ہیں لاٹ آف تھنگس. حالانکہ یہ بہت ریوارڈ وردی چیزیں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمل بھاری اس شخص کے لیے ہو جاتا ہے جس کی فاؤنڈیشن نہیں ہوتی مضبوط. تو کم از کم یہ ہے کہ مطلب سمجھنا زندگی کا, قرآن کو یعنی سے جڑنا, قرآن کی تفسیر سمجھنا, علم سے جوڑنا اپنے آپ کو. جیسے پہلے آپ کہہ رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرنا کہ میرا رب ہے کون, ٹھیک ہے, اس کی, تاکہ جب آپ وہ سننا پڑھیں نا ایکسٹرا یو نو ایگزیکٹلی آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں. یہ تھوڑا سا نیکسٹ اسٹیج ہے. میرے خیال سے طریقہ لیکن یہی ہے, آئی ووڈ سے کہ پلان پھر بھی کرنا چاہیے. مطلب اس کو کوئی نہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی فارم میں اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے کہ میں نے یار لیٹس ایک بندہ جو اتنا زیادہ نہیں ہو کہ اچھا میں نے 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں نماز کی جماعت سے پہلے 10 منٹ پہلے میں نے پہنچنا ہے. مطلب یہ چلو فی الحال رکھ لے, میں وہ اپنی نوافل جو ایکسٹرا نہیں کر رہا بہت, اور کوئی نہ کوئی نوافل فوکس نہیں کر رہا تو وہ اس 10 منٹ میں اللہ سے دعا کرنا شروع نہیں. اچھا پہلے آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے ساتھ وہ کنیکشن بلڈ اپ کریں اپنے, مطلب بجائے 20 لسٹ بنانے کی نا, بہت ساری دعا بھی اور یہ بھی اور مطلب ملٹیپل چیزیں, 3 سے 4 چیزیں وہ رکھے کہ دیز تھنگز آئی ہیو ٹو ڈو, اور 2 سے 3 چیزیں رکھے بری عادتیں. فار ایگزامپل بندہ کوئی غیبت کرتا ہے یا غصہ کرتا ہے یا ایکسیسو سوشل میڈیا یوز کرتا ہے یا ایکسیسو گیمنگ کرتا ہے, اسے کہا اچھا اس منتھ میں نے گیمنگ کے میرے آورز بس یہ ہے صرف, یا میں نے اتنی تھوڑی سی دیر یہ کرنا ہے. تو ایٹ لیسٹ 2 سے 3 چیزیں لازمی وہ ایڈ کرے اپنی لائف میں کہ یار یہ چیزیں میں جو پہلے نہیں کر رہا تھا نا, دس تھنگس شوڈ بی ایڈڈ اینڈ دیز 3 اور 4 تھنگس شوڈ بی ڈیلیٹڈ. مطلب ایک بندہ جو بیسک لیول پہ ہے نا, جو بالکل ویسے رمضان میں کچھ بھی نہیں کرتا تھا, ویسٹ کرتا تھا, آئی تھنک اس کے لیے اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ضرور ہے کہ کم سے کم اگر اس کو لگ رہا ہے نا یار 10 چیزیں کرنے بہت مشکل لگ رہی ہیں, کٹ اٹ ڈاؤن. اچھا یو اسٹارٹ ود لیونگ سنز ایز ویل. یعنی جو ہم لوگ کیا کرتے ہیں رمضان میں نیکیوں کا بوسٹ لگا دیتے ہیں, اور جو گناہ چل رہے تھے, حرام ریلیشن شپس تھے یا سودی جاب تھی یا غیبت تھی یا چغلی تھی یا نیبرز کو تنگ کرنا تھا یا فرض میں خالہ سے ناراضگی ہوئی بھی ہے, اس کو گناہ کو, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اتق المحارم تکون من عبد الناس, کہ تم گناہوں سے بچو, حرام کام چھوڑو, تم اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ. اچھا 2 آپشنز دیے جائیں ایک بندے کو, نیکیاں کرنی ہیں زیادہ, فرض ہے نوافل, فرائض کی بات ہو رہی ہے. ایک بندہ نا وہ کچھ بھی نہیں کرتا اور سخت حرام میں پڑا ہوا, what would you recommend, مطلب اسٹیپ وائز ٹو سچ اے پرسن؟ دیکھیے میں ایسا کہوں گا کہ آپ صرف فرائض شروع کریں اور گناہوں سے بچیں, زیادہ ایکسٹرا نیکی بالکل نہ کریں. ڈونٹ برڈن یور سیلف. یہ فجر جو ہے نا, ظہر کے جو سنن جو ہے نا, جو کیا بولتے ہیں ہم, رواتب بھی بولتے ہیں ان کو, ایک اور سنن موقدہ جو بولتے ہیں, نہ پڑھیں فی الحال نفلی عمرے نہ کریں, فی الحال نفلی حج نہ کریں, فی الحال بہت ایکسٹرا چیریٹی زکوٰۃ ادا کریں بس اپنی, فی الحال فرائض پہ عمل کریں اور گناہوں کو چھوڑیں. یو ول بی ون آف دا اولیاء آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آپ یہ کام کرنا شروع کریں, فوکس آن لیونگ سنس. ایک اور چیز بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھار, سو فار سم پیپل ہو سے کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں تو چلو اب گناہ بھی کرتا رہوں. سم پیپل سے لائک دس ایز ویل,
یہ تو بالکل دین, یہ تو وہ دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے کے آئے تھے. یہ ہم نے دین نہیں پڑھا آج تک, یعنی یہ بالکل ایک فساد کانسیپٹ آف دین ہے. اور بالکل ہی ایکچولی میرے خیال سے وہ یہ کرتے ہیں نا کہ فار ایگزامپل وہ نا دنیاوی اکاؤنٹ جو ہے ڈیبٹ کریڈٹ کو سمجھتے ہیں کہ چلو یار میں نے یہاں پہ اگر تھوڑے بہت اچھے کام کر لیے, بیلنس کر دی گناہ کر کے, اٹس آل رائٹ, آئی ایم آل رائٹ. لیکن وہ جو آیت آتی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ, کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے تھوڑا سا ادھر یہ بھی اچھے کام بھی کر رہے ہو اور گناہ کے کام بھی کر رہے ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ایون سلف صالحین کہتے ہیں کہ لو قمت قیاما ھذا صارعا لم ينفعک, تم اگر اس پلر, یہاں پہ پلر نظر آ رہا ہو اس کی طرح کھڑے ہو جاؤ نماز میں, اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاؤ. اور یعنی پلر کی ایگزامپل کیوں دی, بیکاز دا پلر ڈزنٹ موو, یعنی خشوع کا تمہارا وہ مقام ہے. لم ينفعک, تمہیں نہیں فائدہ پہنچائے گا, تم کرتے رہو جتنے. حتی تنظر ما يدخل فی بطنک حلال و حرام, پیٹ میں کیا ڈال رہے ہو, حلال تو حرام تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو ایک بندہ یہ جو ہے نا, یہ ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ہم حرام بھی کمائیں اور پھر دبا کے افطاریاں بھی کریں لوگوں کو, اور پھر لوگوں کو حج بھی کرائیں اور عمرے بھی کرائیں. یہ بالکل ایک ایسا کانسیپٹ ہے, یعنی جسٹیفیکیشن نہیں. آپ کو انیشیلی آپ کو صرف فرائض پہ عمل کرنا اور گناہوں سے بچنا ہے. دس از یور لائف لائن, کیونکہ دیر آر سنس دیٹ ایٹ گڈ ڈیڈز لائک اینی تھنگ. حسد ہے, حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھے جو ہے نا درخت کو کھا جاتی ہے, ٹھیک ہے. غیبت کرنا تو پھر ان کا فائدہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا. وہ جو ایک عورت کی جو ایک ایگزامپل وہ جو بتائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ there was a woman, she used to pray, چیریٹی بھی کرتی تھی, اچھے کام بھی کرتی تھی, بٹ شی واز ناٹ گڈ, شی واز ابیوسو ود ہر نیبرز. تو پھر وہ شی واز ان ہیل فائر. تو یہ دیکھیں گناہ ایسے ہیں جو آپ کی نیکیوں کو آؤٹ وے کر دیتے ہیں, بڑی بڑی نیکیوں, بڑی بڑی نیکیوں کو, عبادات کو. سو اس رمضان نا میک اے پلان, آپ کا پلان یہ ہونا چاہیے کہ آئی وانٹ ٹو لیو رمضان ود انشاءاللہ نو بیڈ ہیبٹس آف سینس, ٹھیک ہے, اینڈ بیسک فرائض پہ میں عمل کرنا شروع کرتا ہوں. اور اس کو فیول کیا دے گا, یہ سپورٹ کون کرے گا, آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ. یعنی تو قرآن کو پلیز یہ ہاتھ جوڑتا ہوں میں, یہ 3 دفعہ ختم نہ کریں, ایک دفعہ چلیں ختم کر لیں, لیکن ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں. میں کہتا ہوں آپ نے ایک سورہ ملک بھی یا سورہ کہف بھی اس میں تفسیر کے ساتھ پڑھ لی نا, یہ بہتر ہے کہ آپ 10 دفعہ قرآن ختم کریں اور بغیر سمجھے پڑھیں. اگر ویسے بھائی ایک سورت بھی بندہ پڑھ کے اندر اتار لے نا, اندر اتار لے اپنے, مطلب اس کو اس کی عمل میں اور اس کی وہ ایکشن میں نظر آنا شروع ہو جائے, I think that's way better. People might think یار یہ بڑی بات ہے, کھڑے رہے لوگ. کیوں ہمارے ہم بات کرتے ہیں شروع میں کلچرل والا پارٹ, وہ کلچر یہی تھا نا کہ قرآن ختم کرنا ہے. مطلب کتنا عرصہ لوگ بس پورا قرآن ختم کرتے رہتے ہیں, ڈیلی ایک پارا, تراویح بھی سن رہے ہیں, دن میں بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ عمل انٹر کرتے ہوئے اور ایگزٹ کرتے ہوئے رمضان میں پرسنالٹی میں نہ ہونے کے برابر. جیسے وشو سے نا کہ رمضان از اے ریس, اینڈ ان دس ریس یو ہیو ٹو رن. And when you are running, you shouldn't have burdens on your shoulders, right? آپ بوری اٹھا کے نہیں بھاگ سکتے ہو, آپ کس طرح بھاگے, لوگ آگے نکل جائیں گے. So throw off your burdens, and your burdens are your sins. گناہوں کو پھینک دیں, اور اگر گناہوں کو پھینکیں گے نا, اور امام فضیل بن نیاز کہتے ہیں کہ جو شخص توبہ استغفار بھی کر رہا ہے اور پھر وہ گناہ بھی کر رہا ہے, تو وہ جھوٹے کی توبہ استغفار ہے. ان کے بیٹے جو تھے وہ دین پہ نہیں تھے, پتہ ہے آپ کو, لیکن ان کے بیٹے, انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی, اور جب اس بیٹے نے توبہ کی نا, توبہ تھی کیسی, پھر رات کو امام فضیل بن نیاز اٹھے رحمہ اللہ, ان کا بیٹا پہلے سے اٹھ کے تہجد میں رو رہا تھا, اور اگلے دن جب بازار میں گئے تو بیٹا نا, جہاں پہ آپ ویٹ رکھتے ہیں نا, جو ایک ترازو ہوتا ہے جہاں ویٹ رکھتے ہیں, اس کو نا ویٹ رکھنے سے پہلے کپڑا مارا تھا. انہوں نے کیا کر رہے ہو, کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس پہ جو دھول اور مٹی پڑی ہے نا, اس کا وزن اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے پوچھ ڈالیں کہ تو نے اس میں وزن ڈالا تھا اس کا. دس از ٹرو ریپینٹنس. ہم تو کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ, اور جی چوہے صاحب ٹھیک ہے خرید سے استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہ نا بہت, یہ جو ایک شیلو سا دین ہے نا یہ بن گیا ہے, اس سے نکلیں اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق ڈیولپ کریں, محبت ڈیولپ کریں, لذت اور حلاوت الایمان کو اس رمضان ذرا فیل کریں, اللہ سے باتیں کریں, اور قرآن کو کھول کے پڑھیں, اور جائز ہے قرآن کو کھول میں نوافل میں پڑھنا, اور اس کے جو ہے نا اس کو سمجھ کے پڑھیں, یا اس کو جو ہے نا تھوڑی دیر پہلے پڑھیں, اس کو تفسیر پڑھیں, پھر اس کو قرآن میں تہجد میں پڑھیں. یہ مزہ, اور یہ سمجھ لینا چاہیے ہمیں کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے نا, تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بد دعا ہے نا اس کے مستحق بن جائیں گے. یعنی کوئی بندہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہ یار چلو میں تو آئی ایم آؤٹ آف دس, یہ جو ورڈکٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, میں آئی ایم آؤٹ آف دس, آئی ایم ناٹ پلئنگ دس گیم, یو کانٹ ڈو دس, یو ول پلے دس گیم, یو ول گیٹ رمضان, اینڈ اف یو ڈونٹ ورک آن یور رمضان, تو وہ جو بد دعا ہے نا وہ آپ کے لیے اللہ ہمارا ناک نا خاک آلود ہو جائے. یعنی اللہ کا حکم سے دعا,
جبریل امین دعا کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں. رحمت للعالمین. ہاں, اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے کسی کو؟ نہیں ہے شک. تو وہ شخص برباد ہو جائے جو رمضان ملے اور اپنے گناہ نہ بخشوائے. So these people enter Ramadan at some place in the height of Allah, in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, but they leave Ramadan even being worst. Subhanallah. Why? Because they never took benefit of Ramadan. اللہ سبحان اللہ. وہ ایک جو ہمارے شیخ ابو بکر, بڑی زبردست انہوں نے ایک نریشن بتائی تھی. کہتے ہیں کہ there were two Muslims, ایک مجاہد, he died as a martyr, ٹھیک ہے, شہید ہوا. دعا کے چیریٹی, تہجدیں, اور یعنی آپ کوئی بھی نیک عمل سنیں گے, ہی ہیز اٹ, انہوں نے کیا ہوا ہے. اچھا, دوسرا مسلمان, اور ہی ڈائڈ ایز اے مارٹر, رائٹ. اس کے بالکل ایگزیکٹ 1 سال بعد نا جو دوسرا مسلمان تھا, ہی ڈائڈ اے نارمل ڈیتھ after 1 year. after 1 year, ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے, 5 وقت کے نمازی بھی تھا, اور جنرل ایز اے جنرل مسلم آپ کہہ لیں کہ برائیوں سے بھی بچتا تھا, اور جو ہے نیک عمل بھی کرتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یعنی طلحہ بن عبید اللہ نے خواب دیکھا تھا, خواب دیکھا تھا, ایگزیکٹلی, وہ پہلے داخل ہو رہا ہے, ایگزیکٹلی, جس کی بعد میں تو ان کی بعد میں ڈیتھ ہوئی ہے. جی. تو وہ بتا رہے ہیں, نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں کہ جو دوسرا جو بندہ جو ہے فوت ہوا ہے نا, اس کا لیول جنت میں اوپر ہے. تو صحابہ کرام they were surprised کہ یہ کیسے پاسبل ہے. اب دیکھیں شہید جو پہلا بندہ ہے, اور تہجد گزار, اور نیکیوں کا انبار ہے. تو کہتے ہیں کہ اس دوسرے مسلمان کو نا وقت مل گیا تھا, 1 سال وقت ملا تھا اس کو, اور اس کو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے رمضان بھی دے دیا تھا. یعنی his answer was, how could you not count his Ramadan? اللہ اکبر. How could you not count his fasting in Ramadan? اس کو اللہ نے لیلۃ القدر دی تھی. ایک اور تو یہ یعنی یہ کیا ہے کہ دیکھیں سبحان اللہ, یہ حدیث ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, کیوں سن رہے ہیں, واللہ یہ ہمارے لیے تھی آج. بالکل کہ آج کا مسلمان اس چیز کو سنے اور اس چیز پر پونڈر کرے اور اس چیز سے فائدہ اٹھائے وقت کا. آپ مجھے بتائیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے سب کو رکھے. ہم اگر یہ رمضان پورا گزار بھی لیتے ہیں, واٹ از دا گارنٹی کہ ہمیں ایک اور لمحہ بھی ملے, ایک اور دن بھی ملے. ایک تو لیلۃ القدر, اور دوسرا جو آپ نے یہ کہا نا, تو میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا کہ ایک روزے کا بھی جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ میں دوں گا. بتایا نہیں کتنا دن کس بندے کو کتنا چاہیے جنت میں جانے کے لیے, اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کسی روزے کا زیادہ دے کے اس کو جنت میں ڈال دے گا. کیونکہ اصل میں 2 چیزیں ہیں, ایک تو روزہ ہے اور ایک صبر ہے. یہ 2 چیزیں نا, انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, صبر کا اجر بغیر حساب کے, اور ایک روزہ ہے, الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے اور میں اس کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا معلوم ہے نا کہ یہ بندے بڑے کمزور ہیں, یہ گناہ کر لیتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ نے نا وہ ایک رکھا ہے, کیا کہتے ہیں یار اس کو, ہمارے لوپ ہمارے لیے وہ رکھا ہے. اللہ, صحیح بات ہے, کیش پرائز, اچھا ایک نفل روزہ نا انسان کو 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیتا ہے, اتنا بڑا ڈچ آ جاتا ہے. تو فرض روزہ تو ہم امیجن نہیں کر سکتے. سو جو ہے نا اس میں نا ایفرٹ, یہ رمضان از اے منتھ آف ایگزاسشن گائز, رمضان از ناٹ اے منتھ آف کمفرٹیبلٹی. اب یہ کہنے لگا تھا کہ ہم ایک, ابھی آپ نے ڈسکشن کی تھی نا کہ کچھ لوگ ہیں جو دین کی ابھی تھوڑا کر رہے ہیں, بٹ آئی آلسو تھنک کہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جس کی پرسنالٹی میں ہے نا, جو محنت کر سکتا ہے, اس کو اپنے آپ کو نا رمضان میں منڈ کے چیلنجز دینے چاہیے. مطلب ہی شوڈنٹ ٹیک اٹ ایزی, نہیں یار ٹھیک ہے 2-3 ہی ٹاسک رکھ لے تو جو ایزیلی ہو جائے. اف یو کین ڈو مور, push yourself as much as you can, and maybe شاید 5-6 روزے بعد آپ کو لگے یار اس میں زیادہ کر رہا ہوں, then cut it down. لیکن ہوتا ہے نا کہ آبجیکٹیو اور ٹاسک سے اتنے کم نہ رکھیں کہ وہ اتنا ایزیلی کرنا شروع ہو جائے تو بندے کو فری ٹائم مل کے پھر ٹائم ویسٹیج ہو. اس میں ہم سب کو ایگزرٹ کریں, اپنے فل پوٹینشیل پہ کام کرنا چاہیے, اپنے ٹائم ویسٹرز کو تو نکالے ہی نکالے. اینی تھنگ دیٹ کلز ٹائم, جو ویسٹیج ٹائم ہے, جو فضول کا بیٹھنا. اینڈ آئی نو سم ون, ایکچولی مجھے سبحان اللہ, آئی نو سم ون جو کہ نا افطاری کے بعد بھی نا کچھ گیدرنگ میں ہم بیٹھے ہوتے تھے نا, تو ان کو ہوتا تھا کہ یار افطاری ہوگی اب بس نکلیں, کبھی فیملی کی یا اس طرح ہماری کوئی, ان کو ہوتا تھا کہ بس کھانا کھا لیں, اب ہم بیٹھ کے گپے نہیں فضول کی مار رہے ہیں. اٹس ناٹ لائک ہم لوگ کہتے ہیں عشاء تک تو اب یہ ہمارا افطاری سے عشاء تک تو پارٹی ٹائم چل رہا ہے, اس میں تو ٹائم ویسٹ کر لیں سر. آئی نو سم ون جو کہ ان کو جلدی ہوتی تھی کہ یار بس ٹھیک ہے ہو گیا افطاری چھوڑی. دس از ویری گڈ پوائنٹ کہ say no to gatherings, say no to time wasters. فار ایگزامپل, اور یار میں تجھے ملنے کے لیے آ رہا ہوں, بتائیں کہ نہیں یار اس مہینے اویلیبل نہیں ہوں, یار فلاں گیٹ ٹوگیدر ہم سب دوست الومنائی مل رہے ہیں سب فلاں افطاری پہ, نہیں یار میں اویلیبل نہیں ہوں. اینڈ ڈیڈیکیٹ یورسیلف. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
اپنے اپنے نوکروں کو, نوکر مینس اس لیے اپنے کام کرنے والوں کو, امپلائیز کو تنخواہ دے کے فارغ کر دیتے کہ تمہاری پے ہے, رمضان گزارو, اور میں اس دفعہ بزنس جو ہے نا روک رہا ہوں. اور میں رمضان کا مہینہ وہ عبادات میں گزارتے تھے. آپ اس سے امیجن کر لیں, ہم لوگ سال کی چھٹیاں ہوتی ہیں, لوگ ویکیشنز جمع کرتے ہیں اور وہ کہیں ٹور پہ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جو اس مہینے کی عبدالرحمان بن عوف کی جو ویکیشن تھی نا وہ رمضان کی تھی, کہ وہ ٹیک مطلب یہ ان کا ٹائم آف تھا فار دا سیک آف کہ یار اس مہینے کا نا میں میکسیمم بینیفٹ لے لوں. اور وہ قرآن پڑھتے تھے, قرآن کو ٹائم, قرآن قرآن قرآن. اور ہم لوگ یعنی قرآن از ون کلک اوے. ہمارے قرآن کی اپلیکیشن کے ساتھ فیس بک ہوتا ہے اور واٹس ایپ ہوتا ہے, اسنیپ چیٹ ہوتا ہے, ہم اس کو دن میں 100 دفعہ کلک کرتے ہیں, مگر قرآن پہ آتا ہے کہ 1 minute in spent 1 minute on Quran on this week past week. یعنی سبحان اللہ, اللہ کے نبی کہیں ہمارے بارے میں کیا نہ دیں, یا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا وقال رسول یا رب, اے رب میری قوم نے نا قرآن سے ہجرت کر لی تھی, ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, ہجرت کر لی تھی میری قوم نے. تو ہمارے بارے میں ایسا نہ ہو جائے. یعنی سبحان اللہ, ہم نا یہاں پہ اگر جنز اینڈ بلیک میجک بھی لیکچر ہو رہا ہوتا نا تو ہزاروں آڈینس آئی ہوتی اور سارا ویسے جنز آر عجیب, اور جنات کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے قرآن عجیب سنا ہے. یعنی جو جنات کہہ رہے ہیں جو ہمیں عجیب لگتے ہیں, لیکن دے سے قرآن از عجیب. سو قرآن نا ایون ابن تیمیہ رحمہ اللہ یار, اگر میں ان کو ڈیفائن کرنا, ہی کین بی ڈیفائنڈ ان 2 words, رجل قرآنی, اے پرسن آف قرآن. ہر 10 دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے, اور سمجھ کے یعنی جہاد بھی کے تعلیم کے خلاف, اور چیریٹی بھی, اور نیک اعمال بھی, اور فتاوی بھی, بکس لکھی, مجادلے کیے, ڈیبیٹس کی لوگوں کے ساتھ, ہجرت کی, جیل میں ٹائم گزارا. ہر 10 دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے, اور جب جیل میں آئے نا تو اور 3 دن میں ایک دفعہ قرآن ختم کیا کرتے تھے. اور جب وہ مجموع فتاوی لکھی نا تو اتنا قرآن تھا ان کے اندر, جیسے ایز ایف ہر کچھ دیر بعد ہی سیڈ اینڈ اللہ سیڈ اینڈ اللہ سیڈ اینڈ اللہ سیڈ, ایز ایف قرآن از 1000 volumes. صحیح, اتنا زیادہ قرآن ہے. بتا رہے ہیں اس سے لگ تو یہ رہا تھا کہ دنیا میں پھر اور کوئی کام نہیں کیا ہوگا, لیکن ساتھ آپ نے 600 کام اور بتائے ہیں دنیا میں انہوں نے کیے. ہی واز اے سپر پروڈکٹیو گائے, جو کہ ہمارے کام جیسے. اگر آپ میں 10 دن میں قرآن ختم کرنے والے ہو نا تو ہم 10 دن صرف قرآن ہی پڑھیں اور کچھ بھی نہ کر سکیں. ہمارا کھانا بھی 3 وقت سے 2 وقت پہ آ جائے گا. ایون یہ قرآن کا ٹائم الگ, ان کا جو ہے نا فجر سے لے کے وہ ظہر تک, ظہر سے پہلے تک, اشراق کے بعد وہ صرف اذکار کیا کرتے تھے. اور لوگ کہتے ہیں آپ کتنا کریں گے, تو میرا بریکفسٹ ہے, ناشتہ. یعنی ان کے ٹائم میں اتنی, اف یو وانٹ برکہ ان یور ٹائم, اف یو وانٹ برکہ ان یور لائف اینڈ رزق, ریسائٹ قرآن. اور وہ 80 ٹائمز قرآن ختم کیا انہوں نے جیل میں, 80 ٹائمز. اور جب 81th ٹائم پہ تھے نا, فرسٹ ٹائم پہ تھے, اور اس آیت پہ تھے کہ ان المتقین فی جنات و نہر, کہ جو متقی ہوں گے نا وہ جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, کہ on the seat of honor with Allah رب العالمین, sovereign, the most high. یہاں پہ تھے he died. اور مرنے سے پہلے کچھ انہوں نے بات کی. یعنی یہ میں بتانا چاہ رہا تھا, this person who spent his life on the Quran, کہتے ہیں واللہ کاش, اللہ کی قسم, کہتے ہیں کہ میں کچھ ٹائم لیتنی اتخذت علی تدعی معانی القرآن, میں کچھ مزید ٹائم جو ہے نا قرآن کے معنی پہ گزار دیتا, میں کچھ مزید ٹائم قرآن کے ساتھ گزار دیتا, اور میں باقی چیزوں اپنے آپ کو مصروف نہ کرتا. انہوں نے شادی نہیں کی تھی آج تک. ان کے بھائی نے کہتے تھے کہ یار کپڑے چینج کر لو, ان کے بھائی ان کو ریمائنڈ کرتے تھے. لیکن دس واز دا پرسن, سبحان اللہ. ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ لوگوں مجھے شرم آتی ہے میرا ایک دن گزر جائے اور میں نے اللہ کی کتاب کھول کے نہ دیکھا ہو. اور یہ ابو موسیٰ الاشعری ہیں. اور ہم لوگ تو قرآن کو, یعنی رمضان میں تو کیا, غیر رمضان تو دور کی بات ہے, رمضان میں بھی ہمارا ایک دن گزر جاتا ہے ہم قرآن کو نہیں کھول کے دیکھتے. تو یہ اسٹرینج, دے ور ان دی مشرق اینڈ وی آر ان دی مغرب, اینڈ وی تھنک کہ ہم جو ہے نا بس ہمیں ذرا ایفرٹ کرنی ہے. ایک ویسے ابھی آپ کا بات کر رہے تھے, جو آپ نے ذکر بھی کیا نا موبائل میں قرآن کی ایپ کا, میرے خیال سے اگر ایک چیز ہم لوگ سارے کر لیں, شاید میں اپنے لیے بھی, اس فون سے نا کائنڈ آف اس سے بھی روزہ رکھ لیں. ہاں, مطلب کیپ اٹ اوے ایز مچ ایز یو کین, اپنی مصروفیات بھی بندہ کم کرے تاکہ آٹومیٹکلی کالز, فونز اور چیزیں یہ کم آئیں, آپ کے کام ریلیٹیولی کم, جتنا اپنے آپ کو فری اپ کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن واٹ یو ڈو, اور اس سے دوری ہو. اس پہ قرآن نہ پڑھے بالکل بھی, مطلب بیکاز اگر آپ اس پہ ہوں گے نا تو آپ کمزور, جس طرح کہ ہم لوگ ہیں نا, بندہ ڈسٹریکٹ ہو کے ایپ سوئچ کرتے رہیں گے. یہ کہ وہ ایک فزیکل اسٹرینتھ ہوتی ہے بندے کی,
جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ وہ جو اچھا ریسل کرتا ہے وہ طاقتور نہیں ہوتا بلکہ جو غصے پہ قابو پا لیتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے. اس سے آئی ہیو کم ٹو دس ریئلائزیشن کہ کچھ سائیکولوجیکل چیزیں ہوتی ہیں ان سے بچنا جو ہے نا وہ اٹس ہارڈر ایز کمپیئر ٹو سم فزیکل چیلنجز. نفس کا کنٹرول والی بات ہے نا, کنٹرول زیادہ مشکل ہے. ایون اگر یہ فون کی بات کریں برو اٹس ویری ہارڈ. لیٹس ایڈمٹ اٹس ڈیفیکلٹ. آئی تھنک ہم سارے کسی نہ کسی لیول پہ نا آئی تھنک ایک سرٹن لیول آف ایڈکشن میں ہی ہے. ہاں ایگزیکٹلی. آپ کریونگ ہوتی ہے, کریونگز ہیں اس کی نا, نوٹیفیکیشن چیک کرنے کی کریونگ ہے, اور جو کہ انسان کو ہوتی ہے ہر رات کو, یا سارا دن فون یوز نہیں کیا, سارا دن بزی رہے, میں چیک تو کروں کہ آج کیا کیا ہوا, یا گروپ چیک کروں کہ فومو ہوتا ہے, فومو یار فیئر آف مسنگ آؤٹ, رائٹ, کہ یار وہ ہمارے جو ہمارا گروپ ہے شباب میں کیا ہوا اور مین پیپلز میں کیا ہوا. مجھے ہوتا ہے یہ فومو, لیکن میں کہتا ہوں جان دے اس. اچھا بات نہیں. اچھا یار آپ نے جو بات کری ہے شباب والے اس امپورٹنٹ کہ اس میں کھانے کے پلانز بنا رہے ہیں, مین پیپلز کو کوئی اتنا ویلیو نہیں, وہاں رینڈم شیئر. صحیح بات. ایکچولی وہ آپ نے بات کی تھی نا امام ابن تیمیہ کی, امام مالک بھی دیکھے نا, جب وہ مدینہ میں ڈیلی بیسس پہ جب ان کے دروس وغیرہ جب چل رہے ہوتے تھے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کے مستفید ہوتے تھے اور پڑھتے تھے. اور پھر جب رمضان آ جاتا تھا دروس دینا بند کر دیتے اس وقت. کہتے ہیں کہ یہ جو شہر آ گیا نا, یہ مہینہ آ گیا, یہ قرآن کا مہینہ ہے, اور اس میں کوئی کلام نہیں ہوگا, بات ہوگی تو صرف قرآن کے ساتھ ہوگی. ایون فقہا ان کے پاس آ کے نا بیٹھ رہتے تھے تو وہ قرآن پڑھتے رہتے تھے, حتیٰ کہ فجر تک قرآن پڑھتے رہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیں گے, انہوں نے کہا تمہیں فقہ کے علم نے قرآن سے دور کر دیا ہے, یعنی تم فقہ میں اتنے انوالو ہو گئے ہو کہ تم قرآن کم پڑھنے شروع ہو گئے ہو. سو قرآن جو ہے نا سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی نا حدیث میں آتا ہے ان اللہ اہلین من الناس, اللہ تعالیٰ نے, اللہ اکبر, اللہ کے نا کچھ فیملی ممبرز ہیں. اللہ تعالیٰ حدیث, آتھینٹک حدیث, ان اللہ اہلین من الناس, اللہ تعالیٰ کے کچھ فیملی ممبرز ہیں, یعنی لم یلد ولم یولد, اس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نا ان لوگوں کو بڑا ہائر اسٹریٹجی میرے اپنے ہیں. یا رسول اللہ قال من ہم, یا رسول اللہ کون؟ اللہ کے نبی نے کہا اہل القرآن, اہل اللہ و خاصہ, یہ قرآن والے جو ہے نا یہ اللہ کی فیملی والے ہیں, اہل اللہ و خاصہ, خاص لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ. تو if we want to be from the family of Allah subhanahu wa ta'ala, you know, big status, special people, we have to be from the people of Quran. You see, try to understand this. Why? Because Quran, these are the words of Allah. Allah, yes. You know, think deep on this. یہ کلام ہے اللہ کا. Anything in this world, this belongs to this dunya, but this Quran, these words, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, words of Allah. These are the words spoken by Allah subhanahu wa ta'ala to Jibreel alayhi salam 1400 years ago. یعنی ہر چیز نا, یہ جو میں بیٹھا ہوں یہ مخلوق ہے, میں بھی مخلوق ہوں, یہ سب مخلوق ہے. قرآن مخلوق نہیں ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کی اسپیچ ہے, یعنی اللہ نے بولے ہیں وہ, اور وٹ ایور دا قرآن ٹچز اٹ میکس اٹ بلیسڈ اینڈ آنریبل. جبریل پہ نازل ہوا, جبریل امام الملائکہ بن گئے, دا بیسٹ آف اینجلس. اللہ کے نبی پہ نازل ہوا, اللہ کے نبی امام الانبیاء بن گئے. رمضان میں نازل ہوا, رمضان بیکم دا بیسٹ آف منتھس. اینڈ لیلۃ القدر میں نازل ہوا, لیلۃ القدر 83.3 ایئر سے بہتر الف شہر. اور ہم پہ ہوا, مسلمان امت پہ ہوا, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, we're the best of nations. And if my life touches Quran, I'll become the best of people. یعنی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم سے the best of you, یعنی اس نہیں کہ تم the better of you, the good of you, one of the best, the best of you is the one who learns Quran and teaches it. And this is what made Abdurrahman as-Sulaimi sit in one place for 4 decades, for 40 years teaching the Quran. اور جب یہ حدیث آتی نا کہتے تھے this hadith has made me sit here for 40 years. اور یہ عثمان بن عفان کے سنتے تھے, اور یہ عثمان بن عفان نے لائک مجھے سنی تھی حدیثیں. They were people of actions یار, and we are people of talking and talking. So guys, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک, الحمدللہ we'll accept it. انشاءاللہ کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر.